چلیں میں ابھی گاڑی میں بیٹھنے لگا ہوں، میں بعد میں بات کرتا ہوں، میں ویسے موجود ہی ہوں، آپ باتیں شروع یہ آپ کا عقیدہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا اپنے وعدے کو پورا کرے، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ جی جی یہی ہے، نبی یہی علیہ ہے۔ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ کہ قادیان میں پھر سے محمد الرسول اللہ اتر آیا ہے، بالکل یہ آپ کیوں روحانی طور چھپاتے ہیں پر، دنیا سے؟ روحانی طور پر، روحانی طور پر روحانی وہی یہاں پر شریعت، یہ کہیں عقل نہیں لکھا والوں ہے، کے یہ لیے ہے نا، دیکھیے یہ روحانی کہیں عقل والوں نہیں کے لکھا لیے ہے۔ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے تو محمد کیا یہ یہ تمہارا عقل حد صرف نہیں ہے، آپ کا اجازت جانیوں دے کو دینا۔ ہے؟ اچھا شور مچائیں، آپ شور مچائیں، شور مچا لیں، جب آپ کی شور ختم ہو جائیں گے پھر ہم بات کریں گے، کیا مچائیں۔ یہ عقل صرف آپ لوگوں کو 1300 سال بعد آئی یا امت میں یہ میں والی حضرت عقل پہلے بھی کبھی اچھا پہلے بھی تھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں اور اللہ کے نبی جو بتاتے ہیں یہ تمثیلی کلام ہوتے ہیں، ہو بہو وہی ماننا، وہ ایسا ہوا نہیں آج تک، یہ تمثیلی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اچھا فرما رہا طلحہ ہے یہ صاحب میں محمد ابھی کا آیا حق ہوں، نہیں۔ ایک منٹ ذرا، میں ابھی آیا ہوں، میں نے گفتگو کا ربط نہیں سنا، تو یہ جو دوست ہے اپنا تھوڑا سا نام بتا دیں اور یہ حوالہ دوبارہ رپیٹ کریے گا اور عبارت ذرا دوبارہ سنائیے گا اور یہ سارا بتائیے گا تاکہ مجھے گفتگو کا ربط پتہ چل جائے۔ دوسری بات یہ ہے طلحہ صاحب کہ آپ نے جو موڈیریٹر بنائے ہیں یہ مجھے بار بار بین کر دیتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے بین کر دیا حالانکہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی، میں نے کال ڈالی تھی تو پہلے کال پہ انہوں نے مجھے اٹھایا، بعد میں جناب بین کر دیا۔ تو اس قسم کے نلائق قسم کے آپ نے موڈیریٹر اپنے بنائے ہوئے ہیں جو آپ کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ یہ طلحہ صاحب سب کچھ کرتے ہیں، بعد میں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ نہیں وہ طلحہ صاحب نے نہیں، طلحہ صاحب نے کوئی اپنے کچھ موڈیریٹر ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جو کہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے موڈیریٹر کے اوپر تھوڑا سا توجہ دیں جناب، یا تو آپ خود کہیں نا جی، آپ ہوسٹ ہیں اس براڈ کے، خود کہیں بشر شاہ چل نکل جا میں ٹر جاؤں گا۔ یہ کون سا طریقہ میں کار آپ ہے؟ یہ سے کوئی طریقہ کار نہیں ہے جناب۔ اچھا سوری کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ جب گفتگو کریں گے، ماشاءاللہ آپ علمی بندے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مفتی بھی ہیں، تو آپ الفاظوں کا اچھا خیال رکھیں گے، جو ہمیں اچھے نہ لگے وہ الفاظ آپ استعمال نہیں کریں گے، نہیں آپ بالکل اپنی الفاظ تو بات اچھے ہی ہوتے ہیں اچھے جناب، طریقے سے۔ لیکن یہ ابھی گفتگو آپ کی جاری ہے ایک بندے سے، تو وہ اگر موجود ہے وہ چلے تو نہیں گئے کہیں؟ نہیں ہے تو ادھر ہی، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے وہ نہیں بات کر رہے، آپ نہیں نہیں بات کریں۔ بولیں گے وہ دوبارہ ذرا آپ اور حوالہ دوبارہ ہمارے طاہر سکرین پہ امجد دکھائیں صاحب بھائی، موجود ہیں، وہ آپ سے کتاب وہ کھول بات کے کریں گے۔ حوالہ بھی دیجئے۔ طاہر امجد صاحب آپ بات کریں گے ان سے، مخاطب ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام ابھی علیکم۔ تھوڑی دیر پہلے ہی، چند منٹ پہلے ہی میں مفتی صاحب کے کلمات عالیہ اور افکار عظمہ کا سے فیض یاب ہو رہا تھا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب ہم مرزا صاحب کو کسی عزت کے لیے نہیں بلکہ گالی دینے والے کے رنگ میں ہم پیش کریں گے۔ طلعت صاحب ہوں اور آپ کا کیونکہ نام مینشن کیا گیا، ان کی ہم خوشنودی کے لیے یا مرزا صاحب کے عزت کے لیے صاحب کا لفظ استعمال نہیں کریں گے بلکہ سین والا الف ہوگا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں وہ وقت یاد آ گیا جب مسلمانوں کو یہودی السلام علیکم کہتے تھے، موت کی دعا دیتے، بد دعا دیتے تھے، اور اس لیے مسلمانوں کو وعلیکم تک محدود کرنا پڑا۔ سلامتی کو ایک محبت کی، احترام کے رنگ کو ایک نفرت کے رنگ میں بدلنا، یا یہ طریقہ ہمیں یہودیوں میں نظر آیا یا یہ منافقت کی تعلیم دیتے ہوئے آج مفتی صاحب نظر آئے۔ بہت افسوس ہوا، میں ان کے براڈ نہیں امجد صاحب اتنا افسوس نہ کریے، آپ نے کچھ زیادہ ہی افسوس کر دیا، اس افسوس کا اظہار کر یہ دیجیے۔ مفتی صاحب جب میری بات مکمل ہو جائے تو آپ ضرور بولیے گا، اور مجھے طلعت صاحب جو ماڈریٹر ہیں یا ہوسٹ ہیں وہ جب اشارہ کریں گے میں اپنا مائک اسی وقت چاہے میں کسی بھی سٹیج پر ہوں میں میوٹ کر دوں گا۔ میں نے جو ابھی جزاک اللہ، بات آپ کی ہے اس میں میں نے جو ابھی دونوں بات کی علمی ہے اس بھائی میں ہیں، کوئی میں نے بات میرے آنے کی غلط کی ضرورت ہے؟ نہیں محسوس ہوتی، آپ دونوں ایک دوسرے کی بات مکمل ہونے کے بعد
بات کریں پلیز. جزاک اللہ. طلعت صاحب میری اسکرین بڑی کر دے پلیز کائنڈلی. نہیں ابھی ان دونوں کی بات ہونے دے, تھوڑا اطمینان رکھیں پلیز. چلے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو نیتوں کو جاننے والا ہے, جو ہمارے ارادوں کو بھانپنے والا ہے, اور ظاہر ہے انما الاعمال بالنیات, جو جس نیت کے ساتھ دوسروں کے اکابرین کی کو مخاطب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو نیتوں کو جاننے والا ہے, ارادوں کو بھانپنے والا ہے, اسی طرح اسے 1,24,000 سے ضرب دے کر اپنے اکابرین کے لیے قبول کرے. اور میں یہ بات سوچ سمجھ کر رہا ہوں, اور انبیاء علیہ السلام کی تعظیم میں, ان کی عزت میں, ان کی طرف سے یہ اعتراض کرتا ہوں, کیونکہ میرا یقین ہے کہ وہ ایسی تعلیم, منافقت کی تعلیم, دھوکے کی تعلیم دینے والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. جزاک اللہ. اچھا, گزارش یہ ہے کہ اب آپ بات کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو صاحب جو ہے نا, ہم صاحب نہیں کہیں گے تو صاحب کہنا ہے مرزا قادیانی کو, تو آپ نے پھر وہ مشرکین کے ساتھ جوڑ دیا کہ مشرکین ہمیں یاد آگے کہ جو السلام علیکم کہتے تھے. بات یہ ہے کہ اگر تو وہ مشرکین السلام علیکم کسی حدیث میں مذکور ہوتا یا قرآن کی آیت میں مذکور ہوتا, وہ حوالہ دے کے کہتے تو بات سمجھ میں آتی تھی. جب کہ یہ السلام علیکم تو وہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا. جب ہم مرزا صاحب کہہ رہے ہیں تو مرزا صاحب اپنے آپ کو خود کہتے ہیں میں مرزا صاحب ہوں. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 80 کے اوپر وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا نَرُدُّ سَبَّ الصَّابِينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ جَزَاءً لِلْمُفْتَرِيَاتِ. وہ مرزا صاحب لوگوں کو گالیاں دیا کرتے تھے, تو مرزا صاحب نے آگے سے کہا کہ میں تو صاحب ہوں کیونکہ یہ بھی صاحب ہیں, تو میں تو گالیاں دینے والوں کو ان کی گالیاں ان کے منہ کی طرف واپس لٹاتا ہوں. تو لہذا ہم جو مرزا صاحب کہتے ہیں ہم دلیل سے کہتے ہیں. مشرکین جو السلام علیکم کہتے تھے وہ بغیر دلیل کے کہتے تھے. جی اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ایک جلیبی جب تلی جاتی ہے اس کے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ایک طرف مفتی صاحب, ہاں جی انہوں نے بھلا کی کیا وا مفتی صاحب پہلے کہتے ہیں کہ جو استاد جی انہوں نے بھلا کی کیا وا اب کہ یہ اردو دیکھ لیں جناب, قرآن اور یہ حدیث بیچ کے میں بول رہے ہیں, ان کو نہیں آپ روک رہے. میں اپنے استاد نے ہمارے لیے جیسا آپ سارے تھوڑی دیر بات رکیے, سنیں, 1 منٹ بات سن لیں. تھوڑی دیر رکیے. ایک بھائی دیکھیں ایک بھائی بات کر رہے ہیں, آپ اطمینان رکھیں, وہ ہم سے زیادہ علم والے ہیں, ہم سے اچھے احمدی ہیں اور بڑے زبردست ہیں. وہ سارے جواب انہوں نے ہی دینے ہیں, سارے احمدی خاموش ہیں, کوئی احمدی بھائی جی نہیں ٹھیک ہے, بولے گا. میں اب نہیں بولوں گا, میں میوٹ کر دیتا ہوں. شاہ جی یہ حوالہ, شاہ جی صرف حوالہ وہ میں نے قرآن اور حدیث کا کہہ رہے تھے, اب قرآن اور حدیث موجود نہیں تھی کہتے تھے, اس سے حوالہ دے. یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ایک قادیانی جب وہ بیچ میں بولے تو اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کوئی نہیں صاحب اب بولے, میری باری ہے. اب یہ دیکھیں, میں تو محظوظ ہوتا ہوں اور مستفیض ہونا چاہتا ہوں مفتی صاحب بریلوی قادری صاحب سے. یہ فرماتے ہیں, پہلے میں نے جس حدیث کی طرف, جس واقعے کی طرف اشارہ کیا, اس کو پہلے تو ابتدا میں اس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہا, اور میں نے جو یہودیوں کی طرف اشارہ کیا اسے مشرکین کی طرف لے گئے. بہرحال یہ ایک, جب سچ بولنا ہو تو پھر کوئی جھجک نہیں ہوتی, بندہ روانی سے بولتا ہے. یہودیوں کی بات مشرکین پر ڈال دی, اور پھر ایک قسم کا اعتراض کیا کہ یہ کوئی قرآن اور حدیث میں ثابت کرو, اور اس کے بعد چند لمحوں کے بعد ہی اپنی گفتگو میں ہی اس چیز کا خود حوالہ دے رہے ہیں کہ یہودی السلام علیکم کہتے تھے اور لام کو واضح نہیں کرتے تھے, جس کا مطلب موت ہوتا ہے, کہ تم موت و بددعا دیتے تھے. اور خود ہی اس چیز کو, یعنی میں نے جس چیز کو کی طرف اشارہ کیا اس کا خود حوالہ دے رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام, امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
کے خلاف نفرت لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح بھری جائے اور ان کو منافقت اور جھوٹ کو اس طرح راسخ کر دیا جائے ان کے ذہنوں پر کہ ان کے اخلاق تباہ ہو جائیں. یعنی وہ اگر کسی براڈ میں جائیں تو مرزا صاحب جب کہیں تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نیت یہ کرو کہ یہ سین کے ساتھ ہے اور اس کا مطلب گالی دینے والا ہے. اب اس کے بعد کچھ جو دلائل دینے ہیں، جو ذہنی، روحانی اور قلبی کیفیت کا اظہار کرنا ہے، تو ان کے جواب میں یہی کہوں گا کہ آپ جس نیت سے کہیں گے مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب، اسی طرح اسی شدت کو 1,24,000 سے ضرب دے کر اپنے تمام اکابرین، صالحین، مجددین، مفسرین، مبلغین، محققین، خلفاء، جو بھی جنہیں آپ محبوب جو ایسی تربیت کی اجازت دیتے ہیں ان کے لیے قبول کیجئے گا. میں صرف یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ منافقت سے ہماری دل آزاری نہیں ہوگی، ہم آپ کی کیفیت سے واقف ہیں، لیکن میں لوگوں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، چند منٹ پہلے کی بات ہے. چلیں میں ختم کرتا ہوں. منافقت تو آپ تب کہیں کہ جب ہمارے پیٹ میں کوئی اور ہو، منہ کے اوپر کوئی اور ہو. میں تو اس براڈ کے اوپر بھی مرزا صاحب کہہ رہا ہوں اور مرزا صاحب کی دلیل دے رہا ہوں اور آپ کے سامنے بھی دے رہا ہوں. منافقت کس چیز کی بھائی؟ اور میں اس کا جواب بھی تو دینا. مرزا صاحب کو لوگ گالیاں دیتے تھے، یعنی مسلمان گالیاں دیا کرتے تھے، کوئی اور گالیاں نہیں دیتا تھا، مسلمان گالیاں دیتے تھے. تو مرزا صاحب نے بھی ان کو پھر گالیاں دیں. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 کے اوپر دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئیں. روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 کے اوپر ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے. تو ان گالیوں کی پاداش کے اندر مرزا صاحب نے پھر روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 80 کے اوپر کہہ دیا کہ میں بھی صاحب ہوں، میں بھی گالی گلوچ کرنے والا ہوں، کیونکہ یہ بھی گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو میں بھی ان کو گالیاں دوں گا. تو مرزا صاحب نے تو وہ مساوی جو نا حقوق لینے کی کوشش کی یا زبردستی، ٹھیک ہے. تو وہ تو مطلب یہ کہ کسی کو چھوڑتے ہی نہیں تھے. آگے مرزا صاحب کی اور گالیاں، مرزا صاحب ان مسلمانوں نے تو شاید ایک آدھ گالی دی ہوگی، مرزا صاحب نے تو بار بار دی ہیں. روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 371 اٹھا کے دیکھیے، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 426 اٹھا کے دیکھیے، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 428 اٹھا کے دیکھیے، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 163 اٹھا کے دیکھیے، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 49 اٹھا کے دیکھیے. وہ تو گالیوں کی انہوں نے بچھاڑ باندھ دی ہے. ہاں جی، تو چلو ایک گالی دیتے مرزا صاحب کہ اگلے بندے نے بھی ایک گالی دی تھی تو ایک گالی دے کے چلو جان چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے کہا نہ بھائی، نحنو نرد سب الصابین علی وجوہہم جزاء للمفتریات. وہ تو بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ میں بھی گالی گلوچ کرنے والا صاحب ہوں. میں مرزا صاحب، آپ لوگ بھی مرزا صاحب کی کہا کریں اور لازمی کہا کریں، کیونکہ خود مرزا صاحب نے کہا جی میں صاحب ہوں. تو مرزا صاحب کہنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ جب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں صاحب ہوں تو آپ بھی کہیں صاحب. یہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے نا بھائی. مرزا صاحب نے اور دعوے کیے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جناب کرمے خاکی کہا تو آپ نے مان لیا کہ مرزا صاحب کرمے خاکی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہ میں آدم زاد ہوں تو آپ لوگوں نے مان لیا کہ واقعی وہ بندے نے پتر ہی نہیں ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ میں جائے نفرت ہوں انسان کی تو آپ لوگوں نے مان لیا. تو جب اتنے دعوے ان کے ماننے ہیں تو مرزا صاحب کہتے ہوئے کیا مسئلہ ہوتا ہے جی؟ آپ کو مانے نہ مرزا صاحب کہا کریں اور شوق سے کہا کریں کہ، اور یہ حوالہ بھی دیا کریں روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 80 کا کہ مرزا صاحب نے فرمایا ہوا کہ میں صاحب ہوں، میں گالی گلوچ کرنے والا ہوں. بڑے شوق سے کہا کریں، آپ کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو آپ ابھی یہ جو کہہ رہے تھے جی تم منافقت کر رہے ہو، منافقت تو وہ ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. بھائی میں چھپا ہوا نہیں ہوں، میں تو بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ ان کو چپ کروائیں جی، ان کو چپ کروائیں جی، دیکھ لیں ان کو چپ کروائیں جی. ڈاکٹر صاحب آپ چپ کریں، میں بیٹھا ہوں پلیز. ابن ماجہ بھائی اور امجد طاہر صاحب، آپ دونوں میں سے جو بات کرنا چاہے پلیز بات کریں. نہیں وہ کر رہے ہیں، امجد صاحب ہی کر رہے ہیں، میں امجد صاحب کو جواب دے رہا ہوں.
جی امجد صاحب اگر جواب دیں امجد جی، صاحب یہ بھیجتے پھر بول پڑے جی یہ میں جواب دیں جی میرے پاس طاہر امجد صاحب۔ 5-7 منٹ ہی ہیں، اس کے بعد میں کام کے لیے نکلنے لگا ہوں۔ اچھا ابن شکریہ۔ ماجہ بھائی ہیں، پھر ان کو آنسر دیں گے، یہ ایک آدھ جواب میسج ہوگا۔ دیکھیں اپنے احمدی اور دوسرے جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، اور کافی تعداد میں، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ تو بول تاکہ تو پہچانا جائے۔ ہمارے الفاظ ہماری شخصیت کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں اسی سے ہی ہمارے خد و خال نکلتے ہیں، اور پھل اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے اور درخت اپنے پھل سے۔ یہ جتنے بھی دلائل دے رہے ہیں ان پر غور کر لیجیے، کہاں سچائی پائی جاتی ہے، کہاں دھوکہ دہی کی جاتی ہے، کون قولو قولاً سدیدہ کی دعوت دیتا ہے، کون جلیبیاں تلتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تاثر کچھ اور مطلب کچھ اور، کون امن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، احترام کی بات کرتا ہے، اور کون نفرتوں کے بیج بوتا ہے۔ کچھ فیصلے ہو سکتے نہیں تیغ و سپر سے، کچھ فیصلے ہوتے ہیں فقط قلب و نظر سے۔ اپنے اپنے دل سے، اپنے دماغ سے ان کی باتوں کا، ہماری باتوں کا جائزہ لیتے ہوئے، تقوی اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے، اس سے سیدھے راستے کی طلب کرتے ہوئے آپ خود غور کر لیجئے گا۔ میرے نزدیک تو یہ معاملہ اتنا واضح ہے، اتنا صاف ہے کہ اس میں کوئی بحث مباحثے کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے، سمجھنے اور سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ، منافقت اور دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے، اور ہمارے قلب، ہمارے ذہن، ہمارے روح گندگی کے بجائے اچھے خیالات سے ہم اپنے دماغوں کو روشن کریں، دل کو مطمئن کریں اور روحوں کو معطر کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہمارا مولا وہی اللہ ہے جو زندہ خدا ہے، جو آل نوئنگ ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ دھوکہ، فراڈ، منصوبے بندی، یہ سب آندھی اٹھتی رہی، برگ گرتی رہی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، صرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے احمدیوں سے بھی اور غیر احمدی بھائیوں سے بھی، اپنے دل سے پوچھ لیں کون سچ بول رہا ہے، کون دھوکہ دے رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اچھا گزارش یہ ہے طاہر امجد صاحب کہ جناب ابھی بات سن کے جائیے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جی قولو قولاً سدیدہ، تو یہ قولو قولاً سدیدہ مرزا صاحب کو کیوں نہیں آپ نے سمجھایا کہ انہوں نے قول سدید کیوں نہیں کہا؟ وہ تو گالیاں دیتے رہے ہیں، او کتی کے بچوں، او خنزیروں، اور رنڈی کے بچوں، اور کسی رقاصہ کے بچوں۔ یہ مرزا صاحب اتنی لمبی چوڑی گالیاں جو دیتے رہے ہیں، ان کو آپ نے نہیں یہ تبلیغ کی کہ بھائی قولو قولاً سدیدہ کہا کرو؟ اب بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ بیچ میں بول رہے ہیں، بیچ میں بول رہے ہیں۔ امجد صاحب دیکھ رہے ہیں طلعت صاحب، یہ سب بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھی لینگویج، گجر اچھی صاحب لینگویج طلعت صاحب پہلے مجھے مفتی بات صاحب، کرنے دیں، طلعت صاحب مجھے بات بولنے کرنے کی دیں، ضرورت نہ پڑے، میری آپ دو اچھی چیزیں لینگویج طلعت صاحب مجھے بات کرنے الفاظ دیں استعمال پہلے، کریں۔ طلعت صاحب مجھے بات کرنے دیں۔ میں انہیں صبر کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ لیں سب بول رہے ہیں بیچ میں، تیرا میرا سیکھنے کا یہ دیکھ لیں جناب سبھی بول رہے ایک منٹ ہیں۔ مجھے اجازت دے دیں، ایک منٹ مجھے اجازت دے دیں مفتی صاحب، ایک منٹ مجھے اجازت دے دیں بھائیو پلیز۔ مفتی صاحب، سب کی مخالفت کے باوجود ہم آپ کو یہاں بڑی عزت اور احترام سے لیتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ تو ہم نے جب آپ آئے تھے تو آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ایسے الفاظ سے بات کریں گے جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہیں ہوں گے۔
تو میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں آپ یہی باتیں آپ نے کرنی ہے بے شک کریں، لیکن الفاظ کا چناؤ اچھا کریں، ایسا نہ کریں کہ سب کو بولنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ جی بہتر ہو گیا جی، مجھے دیکھیں میں آپ کی بات ہر ایک بات اللہم مانتا صلی ہوں علی جی، محمد یہ دیکھ لیں وعلی پھر بیچ میں بول پڑے، میں جواب دے رہا ہوں، ان کو نیچے اتار دیں طلحہ صاحب، طلحہ صاحب ان کو نیچے اتار دیں، درود شریف پڑھن دی ان کو درود طلحہ شریف صاحب پڑھ کے نیچے اتار شاید دیں۔ بیٹھک چ نرمی آ جائے، درود میں شریف پڑھو ریکویسٹ کر رہا سارے ہوں جٹ صاحب، میں اللہم ریکویسٹ کر رہا صلی علی ہوں محمد وعلی جٹ آل صاحب محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک نیچے بیٹھ کے صحیح درود کیا آپ شریف نے، پڑھتے رہے آپ، یہ بہت اچھی انصاف بات کیا، ہے جی جی۔ انصاف کیا آپ نے، بہت اچھا۔ گزارش یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ بالکل، چلو ویسے تو میں نے اپنی تمام گفتگو پہ غور کیا کہ کون سا میں نے لفظ غلط بولا ہے، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ بھائی لفظوں کا چناؤ تو وہ ہے کہ دیکھیں میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 80، مرزا صاحب عربی کے اندر کہتے ہیں وَإِنَّمَا نَرُدُّ سَبَّ الصَّابِينَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ جَزَاءً لِلْمُفْتَرِيَاتِ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں صاحب ہوں، خود وہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں میں صاحب ہوں، صاحب کا مطلب ہوتا ہے گالی دینے والا۔ میں نے تو کوئی لفظ ادھر ادھر کوئی غلط زبان بولی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی لفظوں کا چناؤ صحیح کریں۔ میں نے اتنے حوالے دیے ہیں جہاں پہ مرزا صاحب نے پھر گالیاں نکال کے دکھائی ہیں، اتنی لمبی چوڑیاں گالیاں نکالی ہیں۔ تو میں نے تو صرف ایک معصومانہ سوال یہ کیا ہے کہ آپ لوگ مرزا صاحب کیوں نہیں کہتے، میرا ایک معصومانہ سوال ہے۔ آپ لوگ جناب یہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجھے پتہ نہیں کچھ کا کچھ آپ لوگوں نے بنا دیا ہے۔ مرزا صاحب تو خود کہتے ہیں جی میں گالیاں دینے والا ہوں، تو آپ کیوں نہیں مرزا صاحب کو گالی دینے والا مانتے؟ امجد صاحب ایک منٹ جی طاہر امجد صاحب بولیے۔ میوٹ ہونے سے میوٹ یار یہ بدتمیز کون بیچ میں بول رہا ہے، یہ بدتمیز کون ہے؟ طلحہ صاحب ان کو چپ کروائیں، نیچے اتار دیں، اس کو نیچے اتار دیں۔ طلحہ صاحب اس کو ابن ماجہ مربی کو نیچے اتار کے بدتمیز آدمی ہے یہ، مفتی صاحب ایک منٹ اجازت دے دیں، یہ بدتمیز ہے، اس کو نیچے اتار دیں۔ اجازت دے دیں مفتی صاحب، اجازت دے دیں کہ انہوں نے کہیں جانا ہے کام، انہوں نے پہلے ریکویسٹ کی ہے، اب یہ ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بات کا جواب دے دیں گے، لیکن آپ نے نہیں بات کرنی، ٹھیک ہے چلو وہ گئے جی، نکل گئے چکا ہوتے ہیں مفتی نو، میں اندی طرح تھوڑی پلیٹ ناز سن کے نکل قرآن آپ کا نام بھی کافی ہے ابن ماجہ بھائی۔